ایک دور دراز سلطنت میں جہاں محلات سونے کی طرح چمکتے تھے، وہاں ایک محل ایسا بھی تھا جس کی اونچی دیواریں آسمان سے باتیں کرتی تھیں۔ اس محل میں کوئی ہنسی نہیں گونجتی تھی کیونکہ یہاں ایک راز قید تھا، ایک ایسی شہزادی جسے دنیا دیکھ ہی نہ سکی۔ لوگ کہتے تھے وہ شہزادی بدصورت ہے، وہ کسی کو پسند نہیں آ سکتی، لیکن یہ سب جھوٹ تھا۔ ملکہ فریویلا نہایت حسین تھی، مگر اس کا دل حسد سے بھرا ہوا تھا۔ ملکہ آئینے سے بات کرتے ہوئے، میں اس سلطنت کی سب سے خوبصورت ہوں، میری بیٹی روزیتا، اگر لوگوں نے اسے دیکھ لیا تو مجھے کوئی نہیں دکھے گا۔ اسی حسد میں ملکہ نے اپنی ہی بیٹی شہزادی روزیتا کو ایک سنسان محل میں قید کر دیا۔ وہاں روزیتا اکیلی رہتی، صرف ایک گونگی دایا اس کی خدمت کرتی اور کھانا ایک چھوٹے سے سوراخ سے آتا۔ روزیتا اکیلی رات میں خود سے بات کرتے ہوئے، کیا اس دنیا میں کوئی ہے جو مجھے میری اصل صورت میں پیار کرے؟ ایک دن دور کی ریاست سے شہزادہ ٹیولپ آیا، عقل مند، مہربان اور نہایت رحم دل۔ اس کی حفاظت ایک نیک پری ملینیات کر رہی تھی، جس نے اسے ایک ایسی جادوئی انگوٹھی دی تھی جو پہننے سے انسان غائب ہو جاتا تھا۔ پری نے اسے انگوٹھی دیتے ہوئے کہا، اس انگوٹھی کو صرف نیکی کے لیے استعمال کرنا۔ شہزادے ٹیولپ نے بدصورت شہزادی کی کہانیاں سنی اور سچ جاننے کا فیصلہ کیا۔ اس نے انگوٹھی پہنی اور خاموشی سے قید محل میں داخل ہوا۔ ٹیولپ نے شہزادی کو دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یہ تو دنیا کی سب سے خوبصورت اور معصوم شہزادی ہے۔ روزیتا کی آنکھوں میں اداسی تھی، مگر دل بے حد پاک تھا۔ ٹیولپ روز چھپ کر روزیتا کے لیے پھول، کتابیں اور چھوٹے تحفے رکھ جاتا۔ روزیتا سوچتے ہوئے، کون ہے جو میرا خیال رکھتا ہے؟ میں اسے محسوس تو کرتی ہوں مگر دیکھ نہیں سکتی۔ پری نے روزیتا کے خوابوں میں ٹیولپ کی تصویر بسا دی۔ اب اسے خوابوں میں شہزادہ نظر آنے لگا تھا۔ ایک دن روزیتا رو پڑی، اگر تم میرے دوست ہو تو سامنے آ جاؤ، میں تمہیں دل سے قبول کروں گی۔ ٹیولپ نے انگوٹھی اتار دی۔ روزیتا خوش ہوتے ہوئے، تم وہی ہو جنہیں میں نے خوابوں میں دیکھا تھا۔ وہ دونوں دریا کے کنارے خوشیوں بھرے دن گزارنے لگے، لیکن خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ گرومیڈون نامی جادوگر روزیتا کو دیکھ کر اسے زبردستی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ روزیتا نے کہا، دور رہو، مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ پری نے خبردار کیا، محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ گرومیڈن نے چال چلی، اس نے جھوٹا بہانہ بنا کر ٹیولپ پر حملہ کروایا۔ پری نے ٹیولپ کو بچا لیا مگر روزیتا کو خبر نہ ہوئی۔ روزیتا روتے ہوئے، میرا دوست شاید کبھی واپس نہ آئے۔ گرومیڈون نے شادی کا اعلان کر دیا۔ ملکہ فریویلا بھی راضی ہو گئیں۔ ملکہ، بس اب یہ کہانی ختم ہونی چاہیے۔ روزیتا نے دل میں فیصلہ کیا، میں زبردستی کی زندگی قبول نہیں کروں گی۔ شادی کے دن جب روزیتا نے آخری بار آسمان کی طرف دیکھا، اچانک روشنی پھیلی۔ ٹیولپ آیا، روزیتا میں آ گیا ہوں۔ پری نے گرومیڈون کو جادوئی قید میں بند کر دیا۔ گرومیڈون چلاتے ہوئے، یہ ممکن نہیں۔ ملکہ اور بادشاہ سے سلطنت واپس لے لی گئی اور یوں سچی محبت جیت گئی، حسد اور ظلم ہار گئے۔ شہزادہ ٹیولپ اور شہزادی روزیتا سلطنت کے نیک حکمران بنے اور ہمیشہ خوش رہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے، حسد اندھا کر دیتا ہے، لیکن سچائی، نیکی اور محبت ہر اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔